چل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ہے، یہ گورنمنٹ کا ملازم ہے، یہ گورنمنٹ کی زمین ہے، تو دراصل ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ گورنمنٹ کس کو کہتے ہیں۔ گورنمنٹ دراصل عوام کا نام ہے، گورنمنٹ عوام کو کہتے ہیں، اور تمام عوام ٹیکس پے کرتی ہے۔ جو بھی چیز وہ خریدتی ہے اس کے اوپر وہ ٹیکس دیتی ہے، اور اس ٹیکس سے ایک قومی خزانہ بنتا ہے۔ اس قومی خزانے سے جو بھی تنخواہ لیتا ہے وہ اس گورنمنٹ کا ملازم ہوتا ہے، اس کو سرکار کا ملازم کہتے ہیں۔ اور یہ جو گورنمنٹ اور سرکار، یہ دراصل عوام کا نام ہے۔ عوام الناس کا جو کامن قومی خزانہ ہے، جس کے اوپر تمام عوام کا برابر حق ہوتا ہے، اس قومی خزانے سے تنخواہ لینے والے گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں۔ اب ملک کے اندر جو بھی ادارے بنائے جاتے ہیں وہ ادارے عوام کی فلاح و بہبود اور خدمت کے لیے بنائے جاتے ہیں، تاکہ وہ عوام کی خدمت کریں۔ اب چونکہ اس قومی خزانے کو استعمال کرنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے، لیکن ملک کے اندر کروڑوں لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کروڑوں لوگ اکٹھے اس قومی خزانے کو جا کے استعمال نہیں کر سکتے، تو اس لیے پھر ایک سسٹم وضع کیا جاتا ہے، اور وہ سسٹم یہ ہے کہ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے سے اپنا ایک نمائندہ چنتے ہیں۔ وہ نمائندہ ووٹ کے ذریعے سے لوگوں سے ان کا حق حکمرانی حاصل کرتا ہے، اور پھر اسمبلی میں جا کے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی کرتا ہے، اور اس قومی خزانے کو استعمال کرنے کا طریقہ کار بناتا ہے۔ وہ اس قومی خزانے سے عوام کی فلاح و بہبود، عوام کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے یہ قومی خزانے کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں گورنمنٹ کا خزانہ، یہ عوام کا خزانہ، یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے۔ تو دراصل ملک کے اندر ہر انسان جو ٹیکس پے کرتا ہے اس کو حق حکمرانی حاصل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ حق حکمرانی عوام کو حاصل ہوتا ہے، اور گورنمنٹ عوام کا نام ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہر شہری کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ گورنمنٹ ہے، اور گورنمنٹ کے خزانے سے تنخواہ لینے والے ان کے ملازم ہیں، جو ان کی فلاح و بہبود کا کام کرنا ان کا پہلا فرض منصبی ہے۔ آپ کے سننے کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔